TV. سلمیٰ بیگم کی 2 بہویں تھیں۔ بڑی عبیرہ بہت ہی نیک اور سلجھی ہوئی طبیعت کی مالک تھی، جبکہ چھوٹی بہو صبیرہ بہت ہی غصے والی تھی۔ اللہ کے نام پہ اس غریب بڑھیا کو کوئی کھانا دے دے، اللہ تمہارے رزق میں برکت ڈالے گا۔ جاؤ جاؤ، بڑی بھی معاف کرو، تھوڑی دیر میں کوئی اور فقیر آ جائے گا، یہاں تو لائن لگی ہی رہتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ عبیرہ یہ سب دیکھ رہی ہوتی ہے۔ وہ ٹرے میں کھانا لے جا کر بڑی بی کو دے دیتی ہے۔ بہت بہت شکریہ بیٹی، اللہ تمہاری ہر مشکل کو دور کرے۔ اماں آپ آرام سے کھانا کھائیں، میں نے آپ کے لیے پوٹلی میں کچھ روٹیاں بھی رکھ دی ہیں، جاتے ہوئے لے کر جائیے گا۔ بڑی بی عبیرہ کو دعائیں دیتے ہوئے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ بھابھی، رمضان شروع ہونے والے ہیں اور کل شب برات ہے، چلیے جا کر بازار سے سامان خرید لیتے ہیں رمضان کے لیے۔ نہیں صبیرہ، تم چلی جاؤ، اماں کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے اور وہ گھر میں اکیلی ہیں۔ یا اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے جو تو نے مجھے اتنی اچھی اور نیک خدمتگار بہو دی۔ عبیرہ بیٹا، یہ کچھ پیسے ہیں، انہیں غریبوں میں بانٹ دینا، کل شب برات ہے نا۔ ٹھیک ہے امی جان، آپ بھی میرے ساتھ چلیے گا۔ بیٹا صبیرہ ابھی اس بات کو نہیں سمجھتی، روزے کا اصلی مقصد کیا ہے۔ ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ روزہ ہمیں صبر کرنا سکھاتا ہے اور دوسروں کی مدد کرنا سکھاتا ہے۔ جو بھی صاحب استطاعت ہوتے ہیں ان پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اور فطرانہ بھی ادا کرنا ضروری ہوتا ہے، وہ بھی عید کی نماز سے پہلے پہلے۔ ان سب کا مقصد غریبوں، یتیموں اور بیواؤں کی مدد کرنا ہے، اور اس سے اپنے مال کو پاک کر سکتے ہیں۔ اور عید کے دن سب امیر غریب عید منائیں اور کوئی خالی ہاتھ نہ رہے۔ لیکن صبیرہ اس بات کو نہیں سمجھتی اور نہ ہی میرا بیٹا اس بات کو سمجھتا ہے۔ پورے رمضان عبیرہ سویرے اٹھتی اور سب کے لیے سحری تیار کرتی، اور شام میں بھی افطاری کا انتظام عبیرہ ہی سنبھالتی تھی، صبیرہ کبھی اس کی مدد نہ کرتی تھی۔ عبیرہ روزانہ اپنے شوہر حسن کے ساتھ غریبوں یتیموں میں کھانا اور پیسے بانٹ کر آتی تھی اور ان سے خوب دعائیں لیتی۔ صبیرہ کو یہ سب پسند نہ تھا، وہ اپنے شوہر کو بڑکاتی رہتی۔ سنیے، یہ بھیا اور بھابھی کب تک ہماری محنت کی کمائی کو یوں غریبوں یتیموں میں لٹاتے رہیں گے؟ جائیے جا کر بات کر کے آئیے۔ بیوی کی بات مان کر وہ بھائی سے بات کرنے کے لیے چلا جاتا ہے۔ حسن، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ تم روز اتنا سامان غریبوں میں بانٹ آتے ہو، آخر ایسا کب تک چلے گا؟ حسین بیٹا، یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ اللہ کا دیا ہمارے پاس سب کچھ ہے۔ اگر تھوڑا بہت یہ لوگ غریبوں میں بانٹ دیتے ہیں تو اس سے ہمارے مال میں کمی نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے گا۔ آج ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا دیا ہے، اس لیے اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ اس نے تمہیں یہ سب نعمتیں عطا کی ہیں جس سے تم غریبوں بے سہاروں کی مدد کر سکتے ہو۔ ماں کی باتیں سن کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اگلے دن سب نئے کپڑے پہن کر عید کے لیے تیار ہو گئے۔ حسن اور حسین نے عید کی نماز ادا کی۔ امی جان، میں چاہتی ہوں ہم آج عید کا دن یتیم بچوں کے ساتھ گزاریں، کیا آپ بھی میرے ساتھ جائیں گی؟ جی بیٹا، کیوں نہیں، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی۔ صبیرہ، کیا تم بھی ہمارے ساتھ جاؤ گی؟ نہیں بھائی، مجھے کوئی شوق نہیں ہے، تم لوگ جاؤ۔ وہ تینوں وہاں سے چلے جاتے ہیں۔
شام کو مہمان آئیں گے، میں بازار سے جا کر سودا لے آتا ہوں، تم ایسا کرو کھانا بنانے کی تیاری کرو۔ جی اچھا۔ سبیرہ شام کے کھانے کی تیاری کرنے لگی۔ کھانا بناتے ہوئے اسے پتہ ہی نہ چلا، نہ جانے کب اس کے کپڑوں میں آگ بھڑک اٹھی۔ کچن سے ہوتے ہوئے آگ دھیرے دھیرے پورے گھر میں پھیل گئی۔ سبیرہ چیخنے لگی، بچاؤ بچاؤ، ارے کوئی تو مجھے بچاؤ، یہاں آگ لگ گئی ہے، بچاؤ۔ ہائے اللہ، مجھے لگتا ہے یہ مجھے میرے گناہوں کی سزا مل رہی ہے۔ یا اللہ مجھے معاف کر دے، میرے اللہ تو ہی مجھے بچا سکتا ہے، بچاؤ۔ اتنی دیر میں وہ لوگ بھی واپس آ چکے تھے اور حسین بھی سودا سلف لے کر واپس آ چکا تھا۔ پورا گھر جل رہا تھا، لیکن اندر جانے کی ہمت کسی میں بھی نہ تھی۔ یا اللہ میرے گھر اور میرے گھر والوں کی حفاظت فرما، جس طرح تو نے میری ہر دعا کو قبول کیا ہے، آج بھی میری اس دعا کو قبول فرما اور اس آگ کو بجھا دے۔ ابھی عبیرہ دعا کر ہی رہی ہوتی ہے کہ گھر میں لگی آگ خود بخود بجھ جاتی ہے۔ سبیرہ اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوتی ہے اور اب اسے سمجھ آ چکا تھا کہ اللہ تعالیٰ بھی انہی لوگوں کی مدد کرتا ہے جو نیکی کے رستے پر چلتے ہیں۔ وہ عبیرہ سے بھی معافی مانگ لیتی ہے اور ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگتے ہیں۔ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔